افسانہ نویسی میں ایک مستند حوالہ، ایک ممتاز نام غلام عباس، جنہوں نے کم لکھا مگر خوب لکھا۔ آپ پاکستان کے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے غیر منقسم ہندوستان میں لکھنا شروع کیا اور شہرت پائی۔ ان پر ادبی نقادوں نے اظہار خیال کیا اور تحقیق بھی ہوئی۔ کم عمری ہی میں لکھنے کی طرف راغب ہو گئے۔ ان کی تخلیقی صلاحیتیں تراجم کرنے سے ابھریں۔ انہوں نے کئی عالمی کہانیوں کو اردو قالب میں ڈھالا۔ مختلف ادبی رسالوں کے لیے بھی تراجم کیے اور ان کے لیے افسانہ نویسی بھی کی۔ 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہونے والے غلام عباس نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ انہیں مطالعہ کا بہت شوق تھا اور وہ لکھاری بھی تھے۔ ابھی وہ 20 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی تحریروں کو مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ 1938 میں غلام عباس دہلی چلے گئے، جہاں وہ آل انڈیا ریڈیو کے جریدے آواز کے ایڈیٹر بن گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب انہوں نے اپنا شاہکار افسانہ آنندی تحریر کیا۔ ان کے اس مشہور زمانہ افسانے کو بے حد شہرت ملی۔ 1948 میں شائع ہونے والے پہلے افسانوی مجموعے آنندی میں ان کا ایک اور یادگار افسانہ حمام میں بھی شامل ہے، جس سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ غلام عباس کو طویل اور مختصر افسانے لکھنے پر مہارت حاصل تھی۔ کم عمری میں والد کی رحلت کا دکھ برداشت کیا، زندگی کے مصائب قریب سے دیکھے۔ معاشرے کی ابتری کا دکھ شاید ان کی ذاتی زندگی کے دکھوں سے بھی عبارت تھا۔ یہ تلخ تجربات ان کی کہانیوں میں پنہا محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے دیگر مشہور افسانوں میں اوور کوٹ، حمام، دھنک، سمجھوتا، سیاہ و سفید اور کتبہ ہیں۔ ان کا افسانہ آنندی معاشرے کی اخلاقی زبوں حالی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اسی نام سے شائع ہونے والے کہانیوں کے پہلے مجموعہ کا سرورق عبدالرحمن چغتائی نے بنایا تھا، جو پاکستان کے نامور مصور تھے۔ یہ کہانی بیان ہے ایک ایسے محلہ کا جو عین شہر کے بیچ ہے اور جہاں طوائفوں کا ڈیرا ہے۔ اس مخصوص شہرت کی حامل عورتوں کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو شہر بدر کیا جائے تاکہ معاشرہ ان کی وجہ سے اخلاقی برائیوں سے پاک ہو سکے۔ لیکن کہانی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے یہی ٹھیکیدار اس وقت ان عورتوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں جب ان کو مالی فوائد ملتے ہیں۔ معاشرے کے منافقانہ رویوں کو کہانی میں بیان کیا گیا اور اچھائی برائی کے ان پہلوؤں کی عکاسی کی گئی جو بظاہر دیکھنے والی حقیقت سے مختلف ہوتے ہیں۔ 1983 میں غلام عباس کے اس مشہور افسانے آنندی پر بننے والی فلم منڈی نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کے ہدایت کار شیام بینگل ہیں۔ انہوں نے شاندار فلم سازی سے اس کہانی اور ان کرداروں میں حقیقت کے رنگ بھر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ عالمی ادب اور بالخصوص اردو ادب میں ناولوں اور افسانوں کو سینما میں ڈھالنے کے لیے اگر کسی پیمانے کی ضرورت ہے تو یہ فلم وہ پیمانہ ہے جس سے یہ ماپا جا سکتا ہے کہ اچھا تخلیقی ادب کس طرح سینما کے پردے پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ قیامی پاکستان کے بعد غلام عباس پاکستان آ گئے۔
اور ریڈیو پاکستان کا جریدہ آہنگ شروع کیا۔ 1949 میں وہ وزارت اطلاعات و نشریات سے وابستہ ہو گئے اور بعد میں وہ BBC سے منسلک ہو گئے۔ 1952 میں لندن سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ ریڈیو پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی اور 1967 تک وہاں کام کرتے رہے۔ 1960 میں ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ جاڑے کی چاندنی شائع ہوا، جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ 1967 میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 1969 میں ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ کن رس شائع ہوا۔ ان کا افسانہ دھنک بھی اسی سال شائع ہوا۔ 1986 میں اپنے افسانے گوندنی والا تکیہ کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ ان کے تمام فن پاروں کو ایک کتاب میں اکٹھا کر کے 1984 میں زندگی نقاب چہرے کے نام سے شائع کیا گیا۔ ان کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کا مجموعہ چاند تارا کے نام سے شائع ہوا۔ غلام عباس کے افسانوں میں ہمیں فطری اور معاشرتی جبر کے علاوہ ایک اور چیز بھی ملتی ہے، اور وہ ہے نظام کا جبر۔ اس جبر کو وہ اپنے کرداروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طنز کے تیر چلاتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ انسانی فطرت کے گوشوں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ آنندی میں ان کا پیغام ہے کہ برائی کو ختم کرنا ہے تو وہ نظام ختم کیا جائے جو برائی کو جنم دیتا ہے۔ اوور کوٹ میں انہوں نے احساس محرومی کو موضوع بنایا ہے، جو ایک مفلس شخص کو مصنوعی طریقے سے معزز اور متمول شخص بنا دیتا ہے، لیکن پھر ایک حادثہ اس کی جعلی حیثیت کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک دردناک افسانہ ہے۔ حمام میں سمجھوتا، سیاہ و سفید اور کتبہ بھی ان کے یادگار افسانے ہیں۔ غلام عباس نے کبھی اپنے آپ کو کسی مخصوص نظریے کے تابع نہیں کیا۔ سعادت حسن منٹو کی طرح انسان اور انسانی صورتحال ان کا موضوع ہے۔ ان کے مشاہدے کی بے پناہ قوت نے ان کے افسانوں کو امر کر دیا۔ ان پر تحقیق کے تناظر میں ایک اہم کتاب غلام عباس سوانح و فن کا تحقیقی جائزہ ہے، جس کو ایک اردو زبان بولنے اور لکھنے والے جاپانی محقق اور مدرس سویا مانے یاسر نے لکھا ہے، جس میں ان کو پاکستانی مشاہیر خواجہ محمد زکریا اور مشفق خواجہ کی معاونت دستیاب رہی۔ یہ غلام عباس کی سوانح و فن کے حوالے سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ سابق صدر پاکستان جنرل ایوب خان کی سوانح عمری فرینڈز ناٹ ماسٹر کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ غلام عباس 1982 کو کراچی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔